Let me answer this question because this is the topic of the day anyway. A good question. सबसे पहले तो याद रखिएगा डिप्रेशन क्या है. डिप्रेशन असल में आपकी बॉडी का अलार्म है कि जो ऑर्गेनिक सिस्टम के ऊपर उसको बनाया गया था वो सिस्टम के अंदर इसको प्लेस करो, वापस कहीं और प्लेस कर दिया आपने इसको. You're doing something else. This body is requiring something else. प्यास जैसे लगती है तो क्या कहता है जिस्म, क्या कह रहा होता है कि the quantity of amount of hydration that it is requiring, खुद ही आपको जिस्म प्यास लगवाता है. भूख लगती है तो क्या बताता है, amount of energy that is required, उसकी reservoir खत्म हो रहे हैं. ये हमें पता है, अलार्म्स होते हैं. भूख एक अलार्म का नाम है, प्यास एक अलार्म का नाम है. आपकी डिप्रेशन भी एक अलार्म का नाम है, आपकी कंफ्यूजन भी एक उसी अलार्म का नाम है जो बॉडी के अंदर से जनरेट होगी. ओके, सो अंडरस्टैंड हाउ द प्रॉब्लम इटसेल्फ इज कॉलिंग आउट कि सोल्यूशन किधर पड़ा हो. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. क्या है सोल्यूशन, उस पर हम बहस कर सकते हैं एंड वी कैन फाइंड द बेस्ट पॉसिबल आंसर, और इसी को फलसफा कहते हैं. मगर प्रॉब्लम आने का मतलब ही है कि जिस जगह से प्रॉब्लम आ रही है, वेयर द प्रॉब्लम इज कमिंग फ्रॉम, इज ऑल्सो द बिगेस्ट इंडिकेटर ऑफ वेयर द सोल्यूशन इज. So understand how simple the mechanism becomes, and you can also identify कि हॉस्पिटल जाके किस डिपार्टमेंट का रुख करना है. जिस जिस्म के उज़्व में मसला आएगा उसी डिपार्टमेंट में जाएंगे आप. सो मैदे का मसला होगा तो गैस्ट्रो में जाएंगे, अगर गुर्दे का मसला होगा तो नेफ्रोलॉजी में जाएंगे, दिल का होगा तो कार्डियोलॉजी में जाएंगे. बिल्कुल इसी तरीके से अगर कंफ्यूजन का मसला होगा या डिप्रेशन का मसला होगा तो साइकोलॉजी में जाएंगे या फिर फिलॉसफी में जाएंगे. ये भी तो डिपार्टमेंट्स हैं. हमें मसला ये हो रहा है कि जो लोग हमें रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं ना इस वक्त, उन्होंने वो हक अदा नहीं कर सक रहे हैं फॉर सम रीजन. आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबॉडीज इंटेंट हियर, आई एम नॉट एंटी एनीबॉडी. मेरे दीन में मुझे नफरत करना मना किया गया है. नफरत एक सोशल एंड इमोशनल डिजीज है. इसकी कॉज जो है वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है. नफरत जब आप करते हैं लोगों से तो आपको बचपन में एक नफ्सियात की बीमारी लगाई गई होती है. So understand how you are going to first and foremost एक्सरे कैसे लेंगे. आप अपना एक्सरे खुद भी कर सकते हैं कि किस तरीके का मसला आ रहा है. इफ यू थिंक यू कैंट इवन फाइंड कि ट्रूथ क्या है, ये सब चीजों में से सही क्या है, तो मैं तो वही फॉलो कर रहा हूँ कि जो लोग ज्यादातर फॉलो कर रहे हैं. तो असल में ट्रूथ क्या, अगर आपको ये आवाजें आना शुरू हो गई हैं तो फिर इसका मतलब है कि यू नो योर बॉडी इज योर माइंड इज रेडी. बॉडी को मैं माइंड को बॉडी में ही डाल रहा हूँ इस वक्त. योर माइंड इज नाउ रेडी टू बेयर द लोड. वो वजन उठाने के काबिल हो गया है कि चलें अब आप बताएं. वरना ज्यादातर लोगों को तो मसला ही नहीं है. ज्यादातर लोगों को तो ये मसला होता है कि मैं अकेला कैसे ऑड मैन आउट कैसे हो जाऊं, जो लोग सब कर रहे हैं वही करते रहूं, बस इसी में बका है मेरी. और वही बीमारियां भी इनहेरिट करता है जो ज्यादातर जत्थे की बीमारियां होती हैं. ठीक है, स्टेटस को कहते हैं ना इसको. सो ये बेसिकली शऊर नहीं डेवलप हुआ होता. बच्चों के लिए अल्लाह ताला ने सेफ्टी मैकेनिज्म बनाया था कि ज्यादातर जो लोग कर रहे हैं वो कर रही है. बच्चों के लिए हुक्म था, उन पर कोई सवाल जवाब भी नहीं थे ना. इसीलिए जो ज्यादातर लोग करेंगे, जो माँ बाप कर रहे हैं, जो बहन भाई कर रहे हैं, बच्चा वही कर रहा होता है, बच जाता है. ठीक मैकेनिज्म है, इट्स परफेक्ट मैकेनिज्म. बट बड़ों के लिए नहीं है कि जो लोग सब कर रहे हैं वही मैं करूं. वो जो लोग जिस चीज को सब लोग सही समझ रहे हैं वो सही समझ लूं. इसको पैर पैर तोड़ने के लिए अल्लाह ताला नबी भेजी जा रहे हैं. हर फलसफी इसी चीज को आवाज देता है और हम फलसफी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं. ही चैलेंजेस द स्टेटस को, ही चैलेंजेस द थॉट, he challenges the actions which are derived from that thought. So you need to first and foremost, मैं आपको फिर बता दूं, जितने भी मैं सेशन करता हूं उसका अगर एक इलाज निकाला, मतलब तमाम प्रॉब्लम्स को जो मैं एड्रेस करने की कोशिश करता हूं उसका अगर एक इलाज बताऊं तो वो फलसफा ही है कि अगर फिलॉसफी नहीं समझ आई, आपका माइंड सेट ही नहीं डेवलप किया गया, आपको उन बड़े सवालों के जवाब ही नहीं मिले हुए, तो फिर आप जितने मर्जी पैसे वाले हो जाएं, जितने मर्जी बीवियों वाले, बच्चों वाले, जितने घरों वाले, गाड़ियों वाले हो जाएं, जितने मर्जी पॉलिटिक्स वाले हो जाएं, जितने मर्जी ऑनर वाले हो जाएं, अंदर से आपकी आवाजें और आपको बीमारियां लगाई, वो तकलीफ आती रहेगी. और वो तकलीफ क्या होगी कि ये हॉलोनेस क्यों है. इट इज समथिंग विच इज अपनी जो है ना बॉडी खुद, माइंड खुद बता रही होती है कि आप बेसिकली एक एक्टर हैं, एक फेक हैं. दिस इज नॉट द राइट आंसर, देयर इज समथिंग मिसिंग. उसको हॉलोनेस कहते हैं. और ये आवाजें हर एक को 15-16 साल में आना शुरू होती हैं. बेचारे को पता नहीं होता ये क्या है, तो वो उसको हम टीन एज सिंड्रोम बोलते हैं. ऐसा कुछ टीन एज सिंड्रोम नहीं, बॉडी खुद बताना शुरू करना, बॉडी ने 12वें 13वें 14वें साल में शुरू कर देती है ये मैकेनिज्म. आपको एहसास होना शुरू होता है कि कोई तजाद आ रहा है, समथिंग विच इज कॉन्फ्लिक्टिंग, कहीं पे स्पाइक आ रही है ग्राफ में जो कि बार बार कॉन्फ्लिक्ट कर रही है.
سو یہ والی باتیں اصل میں جن لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی ان کو بورنگ بہت لگتی ہیں اور کہتے ہیں یار فلسفیانہ باتیں ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ باتیں ہیں بھی نہیں، فکر نہ کریں، آپ جسم کے کسی اور حصے کا علاج کرا لیں، یہ والا حصہ آپ کا بھی بنا نہیں، اور اگر بنا ہے تو پھر آپ کو اس کے بغیر کہیں چین نہیں آنے والا، اور اگر یہ چین آ گیا آپ کو اور آپ نے سیٹلمنٹ کر لی تو پوری دنیا آپ کے تابع آ جانی ہے۔ دنیا صرف کسی بھی کارڈیالوجسٹ نیورولوجسٹ کے تابع نہیں ہے، دنیا کسی بھی انجینئر، کسی بھی بلینئر کے تابع نہیں ہے، دنیا بھی کسی پولیٹیشین کے تابع بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا سب کے سب ملا ملو لیتے ہیں، جب پتہ چلتا ہے کہ اینڈ میں کون بتا رہا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط، وہ آپ کا دیٹ مفکر ہوتا ہے، وہ سوچنے والا ہوتا ہے، وہ تدبر کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں بول رہے ہیں افلا یعقلون افلا یعقلون، یہ کیوں نہیں استعمال کر رہے ہو، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ گیم چل کیا رہی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ بار بار جب لفظ بولتے ہیں نا آیا کا مطلب نشانی، کس کے لیے نشانی؟ اللہ تعالیٰ ہر دفعہ وہی نشانی بتا رہے ہیں کہ اس دماغ کے اس حصے کے لیے، جسم کے اس حصے کے لیے نشانی دے رہا ہوں تجھے، تاکہ تو راستہ دیکھ لے، پہنچ جا۔ اور ہم بیٹھے ہوئے اہدنا الصراط المستقیم اور نمازیں پوری پڑھیں، راستہ خود بتائے گا، نشانیاں بتائیں راستہ سیدھا کون سا ہے۔ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، فزکس بھی بتاتی ہے، بایولوجی بھی بتاتی ہے، کیمسٹری بھی بتاتی ہے، نیورو کیمسٹری بھی بتاتی ہے۔ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، ہر چیز علم حاصل۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ نہیں کہا کہ مومنین سے پوچھو، اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے پوچھو جو علم رکھتے ہیں، تاکہ تمہیں نشانی انٹرپریٹ کرنی آ جائیں۔ ہر جگہ سے علم لے لو، نبی السلام نے فرمایا علم مومن کی میراث ہے، جہاں سے بھی ملے لے لو، یاد رکھیے گا۔ سو وی نیڈ ٹو suck in all of that knowledge like a sponge۔ تب کہیں جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ اوکے نشانیاں پڑھتے کیسے ہیں ساری۔ میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں اور میں آپ ریپیٹ کرتا ہوں، قرآن پاک اصل میں نفسیات کی کتاب ہے، سائیکالوجی کی پی ایچ ڈی ہے قرآن پاک، اور اس طرح کے اور بھی بڑے سبجیکٹس ہیں، مگر سائیکالوجی کی تو پوری کی پوری سب کی سب جو انٹرپریٹیشن آف ہاؤ ہیومنز آر گوئنگ ٹو بہیو، ہاؤ دے آر گوئنگ ٹو تھنک، کیسے انہوں نے کیا، ساری کہانیاں قوموں کی، پھر افراد کی بھی بتائیں، قوموں کی بھی بتائیں، انفرادی بھی اجتماعی بھی، تاکہ ہم یہ سیکھ سکیں کہ پہلے بھی یہ معاملات ہوتے رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو انفرادی حیثیت والی نہ دیں کہ یہ والے واقعات تو پہلے کبھی ہوئے ہی نہیں، تو میرے اوپر کوئی ایسی انٹرپریٹیشن لگاؤ قرآن پاک کی کہ جو منفرد اور میرے اوپر کسٹمائز کی جائے۔ قرآن پاک نے بلیٹنٹلی بتا دیا کہ آپ بیچ میں آئے کہانی کے بھیا، آپ بیچ میں آئے ہیں، کہانی آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے، تمہیں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہونا جو نیا ہو۔ all of this body is predisposed، سب کچھ پہلے سے ہو چکا ہوا ہے، بار بار ریپیٹ سائیکل پہ آ رہے ہو تم سب۔ جو وہ میں تمہیں نشانیاں بتا رہا ہوں، وہ میرے نا ایک بحث کے دوران ایک بندے نے پوچھا امریکہ میں کہ یہ سارے کے سارے قرآن پاک کے جو انبیاء ہیں، یہ سارے 3,500 اسکوائر کلومیٹر کے اندر کیوں ہیں؟ باقی کی دنیا میں کوئی ہدایت کی ضرورت نہیں تھی، ایسا نہیں، جس طریقے کی سائیکالوجی اللہ تعالیٰ نے باقی کے لوگوں کو ہدایت کے لیے دینی تھی وہ کافی ہے ادھر کے انبیاء کے لیے، اس لیے ادھر کے انبیاء کی کہانی ہے۔ اور بائی دا وے دیر از نو ون وے ٹو فائنڈ آؤٹ کہ سارے کے سارے انبیاء ادھر ہی آئے، اوکے؟ یہ سینٹرلائز ڈسپوزیشن جو ہے نا، اسی کے میں خلاف ہوں۔ بہت غالب گمان ہے علماء کا بھی، ایٹ لیسٹ میرے اسکالرس کا، اور وہ عرب کے اسکالرز ہیں، پاکستانی دیسی نہیں ہیں، کہ حضرت نوح بھی غالب گمان ہے کہ ہند میں ہوں، حضرت نوح بھی، تو اسکیٹرڈ ہیں سارے کے سارے۔ وی کینٹ جسٹ بی لائک so prejudiced about the geographical placement of the whole stories۔ بہرحال قرآن پاک جب نفسیات کی تعلیم دے رہا ہوتا ہے اور بتا رہا ہوتا ہے کہ نشانیاں پڑھ، انسانوں کے حالات دیکھ، اور پھر میجر کر، انٹرپولیٹ کر، پیٹرن آئیڈینٹیفائی کر، پیٹرن ڈرا کر، تو آپ کو صاف سمجھ آ جانی چاہیے کہ 99% چیزیں میرے ساتھ بھی ہو رہی ہیں، وہ جو 1% ڈفرینشیل آ رہا ہے وہ میرا اپنا ہی بہانا ہے، وہ بھی آ جائے گا، وہی کچھ ہوگا۔ سو چاہے وہ ڈومیسٹک لیول پہ ہوں، ایموشنل لیول پہ ہوں، پولیٹیکل لیول پہ ہوں، ٹھیک ہے؟ اور اگر سیرہ جس نے پڑھ لی ہو، اس کے بعد تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنا بڑا ایٹم بم تھا ہمارے پاس، نیوکلیئر ریئیکٹر تھا، اس سے کئی ایٹم بم بن سکتے تھے، کہ کوئی ایسی چیز بھی آپ ایموشنل لیول پہ، سوشل لیول پہ، پولیٹیکل لیول پہ، ہمارے پاس سب سوالوں کے precedents آ چکے ہیں، and once we actually apply those we conquer the world wherever we are in۔ لوگ ڈیمانڈ پہ ڈیمانڈ کریں، اس وقت کا ویسٹرن یورپ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ہمیں وہ کیریکٹر ایلیمنٹس نکال کے دو۔ فن لینڈ کے اسکول سسٹم کو دیکھیں، یورپ کی پوری اکیڈمی کو دیکھیں، آئی وی لیگس کی فلسافیکل ٹیوننگ دیکھیں۔ what are they demanding؟ they're demanding that ultimate absolute truth and rights۔ ماڈرنزم کے فلسفیوں کو دیکھیں یا پوسٹ ماڈرنزم کے، خیر ان کو تو میں فلسفی نہیں کہتا، مگر ہیں تو کوشش تو کر رہے ہیں، کہ پری ماڈرن ایرا کے دیکھیں آپ،
ایج آف انلائٹمنٹ کے فلسفیوں کو دیکھیں. وٹ ایور دے ٹرائنگ ٹو ایکچولی ڈاکیومنٹ, وہ اس ورٹیکل اسٹک کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. اس اسٹک کی میک کیا ہے کہ بہیویئرل ایٹریبیوٹس کیا ہوں گے, پھر انٹلیکچوئل ایٹریبیوٹس کیا ہوں گے, تب لیڈر عصا پکڑ کے واپس آئے گا. سیدھا کھڑا کیسے ہوگا, ہاؤ از ہی گوئنگ ٹو ایریکٹ ہمسیلف, ایموشنلی انٹیلیجنٹ کیسے ہوگا, کیریکٹر کے کون سے ایلیمنٹس ہیں, کیا کام ہے وہ جو کبھی بھی نہیں کرے گا, کبھی بھی نہیں کرے گا وہ کام, کیا کام ہے جو ہمیشہ کرے گا, چاہے وہ تنگی میں ہو چاہے وہ آسانی میں ہو, چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو, چاہے وہ مسئلے میں ہو چاہے وہ کسی مسئلے میں نہ ہو. کچھ ایسے کام ہیں جو کبھی بھی نہیں کرے گا اور کچھ ایسے کام ہیں جو ہمیشہ 100% کرے گا. یہ کیریکٹر ایلیمنٹس ہیں, یہ ایٹریبیوٹس ہیں ایک جس کی تعلیم سیرا کے تھرو آئی جا رہی. مگر نہیں, ہم نے اس کو سائیکولوجیکلی دیکھنا ہی نہیں. اس لیے پورا کورس ہے, 6 مہینے کا کورس ہے, جس میں سائیکالوجی آف اسلام کا پورا انفراسٹرکچر میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. آئی ہوپ کہ یہ سیرا کے تھرو لوگ پہلے ہی پڑھ چکے ہوئے ہوں. یہ سب سے چھوٹی کلاس ہونی چاہیے میری. کیا یہ آپ نے سیرا بتایا تھا, ہم نے 8-9 سیرا کی کتابیں پکڑی ہیں, شمائل کی کتابیں پکڑی ہیں, عرب اسکالرس کی پکڑی ہیں, 100 سال اس 100 سال کی پکڑی ہیں, اور کلاسیکل ایرا کے بھی اسکالرس کی پکڑی ہیں. تب کہیں جا کے پتہ چلے گا وہ عصا کیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے اٹھائی ہوئی ہے, ہاؤ ایزی, اور سلیمان علیہ السلام نے اٹھائی ہوئی ہے, کہ what is the character element of a leader, how are people going to run towards you, literally run with all their money and all their belongings, کہ ہمیں تو اپنے جیسا بنا لے. یہ ہر دفعہ ایسے ہو رہا ہے بھائی, ہر دفعہ ابھی بھی ہو رہا ہے, ہم بھی ادھر ہی جا رہے ہیں. ایلان مسک ہمیں اپنے جیسا بنا لے, بل گیٹس ہمیں اپنے جیسا بنا لے. سوچ دیکھیں, کالی کر دی گئی ہو تو نیچے کیریکٹر ایلیمنٹس کی ڈیفینیشن ہی بدل جاتی. I'm not saying those people are evil. I'm not saying that. What I'm saying is they don't represent that stick of Sulaiman alayhi salam or Musa alayhi salam. They don't represent my seerah. They have a lot of problems and they're spending a lot of time with their own psychiatrists. They just cannot find the true answer. It's okay. I understand that. And it's a good thing. یہی مسئلوں میں تو پتہ چل رہا ہے کہ مسئلے کے اندر ہی سے سولوشن کی خوشبو آ رہی تھی. وہ سنگے ابھی ڈپریشن کا جتنا بھی بندہ ہے جو ڈپریشن میں, اس سے زیادہ ہوش میں کوئی نہیں ہے جس کا جسم, اس کا جسم ہوش میں آ رہا ہے کہ اٹھو, الارم بج رہا ہے اس کا کہ اٹھو. باقی تو سوئے ہوئے, ان کو ڈپریشن ہی نہیں ہو رہی, بس جتھے کے پیچھے بھاگی جا رہے ہیں. اس کا الارم بج رہا ہے, وہ اس کو تو نیند ٹوٹ گئی اس کی کہ کچھ کروں میں, مگر وہ پہنچتا ایک اور سیڈیٹیو لیتا ہے اپنے آپ کو, سونے کے ایکسٹرا 6 گھنٹے دے دیتا ہے دن کے. Xanax is not the solution. Sira is. Okay. Your character is. Your thought processes. آپ سمجھ رہے ہیں, تکا لگا ہے کہ اس سائنس کے سارے سبجیکٹس کی بیسکس, بنیادیں, انتہائی ایمبیشس قسم کی اسکوپنگ مسلمان کر رہے تھے. کون سے لوگ تھے؟ کلاسیکل ایرا کے, جو پری کلاسیکل ایرا کے صحابہ کے تھرو سائیکالوجی لے کے بنا کے بیٹھے ہوئے تھے. ساری اسٹرانومی اوپر دیکھتے تھے, آنسر ملتے تھے ان کو. علی بن ابی طالب نے کہا کہ مجھے آسمان کے راستے دنیا کے راستوں سے زیادہ آتے ہیں. سوچیں تو صحیح, میں کہاں سے کیوں نہ نکالوں فزکس. ہم نے کورس شروع کرنے کی کوشش کی. ہم ایکچولی ٹاکنگ ٹو 2 people جو کہ ایسٹرو فزکس کا بچوں کو ایکیومن اور سینس دے گا, تاکہ وہ قرآن پاک کے تھرو, اس کو ہم قرآن کے تھرو ہی ٹیون کریں گے کہ کون سی آیتیں جو کہ ڈائریکٹ صرف قرآن پاک کے ایسٹرو فزکس کے تھرو ہمیں سمجھ آ سکتی ہیں. ون آف دا مینی تھنگس ٹو لک ایٹ. کیا پتا اور بھی کوئی سبجیکٹس بعد میں انٹروڈیوس ہو, کوئی نیا ایلیمنٹ ڈسکور ہو, کوئی نیا سورس آف انرجی ڈسکور ہوگی, جیسے قرآن کی آیتوں کے ایسے مطلب واضح ہو کے سامنے آ جائیں. ابھی سائنس کے تھرو کافی چیزیں سمجھ آتی ہیں. سورہ واقعہ, سورہ تکویر, سورہ معارج, سورہ کہف, ایون سورہ فاتحہ. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, جب آپ لینس بدلتے ہیں اور الگ الگ لینس لے کے دیکھتے ہیں, قرآن پاک اپنے نئے نئے دروازے کھول رہا تھا آپ کے, مگر ہم نے نہیں, بس ہم نے کوشش نہیں کرنی. سو وی آر ٹرائنگ ٹو wake up the Muslim child کہ اس نیند میں تمہیں وہ والی گولی نہیں دیں گے جو لے کے میری اماں اور ابا نے مجھے پالا تھا. Okay, so this is not going to happen to our kids, inshallah. This is the purpose of my whole team.